نہیں آنے دیتا. اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جی آپ پہ آ رہا تھا میں. جی پروفیسر نعیم صاحب نے بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا آپ اسٹیبلشمنٹ کو جیسا بھی کہیں, آپ نے بھی بات کہا کہ ان کا سہارا ان کو کندھا کون دیتا ہے. اگر وہ نہیں آتے تو کیا ہمارے سیاستدان نہیں کہتے نیوٹرل کون ہوتا ہے؟ اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو ان کے نیوٹرل ہونے کو چیلنج کون کرتا ہے؟ نیوٹرل تو فلاں چیز ہوتی ہے. جب ہمارا ایوان پورا نہیں ہوتا تو ہم ان سے کہتے تھے. آج ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں تو سارے گجرانوالہ کے جلسے میں گالیاں بھی دیتے ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں. تو ان لوگوں نے خود ان کو موقع دیا ہے. انہوں نے گالیاں دینی چھوڑ دی ہیں اسٹیبلشمنٹ یا جنرلوں کو, آپ وہ ججز کے پیچھے پڑے ہوئے. بہرحال میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ کیوں چھوڑیے باز آنے والا یہ کرپشن انہوں نے کی ہے. فائلیں ان کی موجود ہیں, معاملات ان کے موجود ہیں, سپیس یہ لے لیتے ہیں. ادروائز کوئی خام خواہ صاحب اگر فائلیں بھی موجود ہیں, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اب میں کچھ اور اس سے زیادہ تو ہمارے نہیں کہہ سکتے, امبارگو ہے. فائلیں بھی موجود ہیں, کرپشن کے ثبوت بھی ہیں, تو ان کو سزائیں سزا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہاں تو مرغی کا اگر ٹانگ کو چوری کر لے تو اس کی ضمانت نہیں ہوتی ہے, سائیکل کا پیڈل چوری کرنے والے کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. تو یہ اتنے بڑے جو لوگ ہیں, تو پھر ہمارا گلہ تو بنتا ہے نا جوڈیشری سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی, کہ آپ کے پاس اتنا ان کا اگر ڈیٹا ہے تو پھر یہ مسلط کس طرح ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر. وہ کوسچن میرا رہ گیا بیچ میں کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں اور 1985 کے انتخابات میں مماثلت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ تو الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ تو اندر ہیں. جی 1985 میں جو الیکشن ہوا کافی مدت کے بعد ملک میں, تو وہ غیر جماعتی تھا. اس وقت جماعتی تو ضرور ہے, مگر جماعتی کو ہم ڈکٹیٹرز کی کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس میں تڑکا لگایا گیا ہے, آدھے انتخابات کو غیر جماعتی بنایا گیا ہے. جی سارے باقی بھی ایسے ہیں کہ جماعت کیا ہے, ہر جماعت میں ایک دو بندے ہیں, اسی کا نام جماعت ہے. ہاں جماعتوں کے اندر بھی جماعت کے اندر کیا پارٹی ہے, کیا جمہوریت ہے؟ وہ ملک کے اندر بادشاہت چلا رہے ہیں, ان کا اپنا نظام ہے. غریب بندے سے ان کا کوئی کنسرن نہیں. ابھی سیلاب آیا 2022 میں, کتنے سیاستدان وہاں گئے. ابھی یہ 2023 میں آیا, بلکہ اس کا تو پیسا کھا گئے, سندھ حکومت تو کھا گئی اس کا. جو وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ تو فیلڈ میں رہی. تھرپارکر کا صحرا ہو, یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو اس طرح بنا دیں گے, لاہور کو پیرس بنا دیں گے. ہم تو کہتے ہیں لاہور کو لاہور ہی بنا دیں. ہم نے خدمت کے بعد کی ہے. بلوچستان میں الیکشنوں میں ہوتی رہتی ہے, لیکن آئی ووڈ اپریشیٹ یو کہ آپ کو اور آپ کے جو جماعت کے اراکین, کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے آئی نو کرپشن کا, تو یہ تو عوام تک پہنچائیں نا جی. یہ تو عوام کو اصل چہرے تو نظر آئے نا سب کے, وہ کوئی بھی ہے, ویدر عمران خان ہے, نواز شریف ہے, یا آصف علی زرداری ہے, یا اس کی ٹیم کے کوئی اراکین ہے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے, قومی فرض. انشاءاللہ ہم جی کردار کی سیاست کر رہے ہیں, اخلاق کی سیاست کر رہے ہیں, خدمت کی سیاست کر رہے ہیں, اور ہم بولنے سے زیادہ کام کے بھی یقین رکھتے ہیں. ہمارے ماضی سے لوگ گواہ ہیں کہ بلوچستان میں آگ لگی, وہاں جا کے کام کیا, نفرتوں کے اندر کو محبتوں میں بدلا. جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے تھے وہاں پاکستان کے پرچم لہرائے, جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھاتے تھے ان کو پاکستان کا حامی بنایا. آج 4200 پانی کے کنویں ہم نے وہاں جا کے بنائے. لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہے اور راشن تقسیم کیا. جس تھرپارکر میں قحط ہوتا تھا, بچے مرتے تھے, آج وہاں کیوں نہیں؟ آج نمونیا سے لاہور میں بچے مر رہے ہیں, قحط تھرپارکر آباد ہو گیا. تو ہم بجائے بلیم کرنے کے اس پڑھنے میں ہم اپنا کام پیش کریں گے. یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ آئیں گے, کردار کے ساتھ آئیں گے. ننگی ویڈیو جاری کر دینا, گندی ویڈیو جاری کر دینا, کسی کے کپڑے اتار دینا, اس کا پہلے بھی نقصان ہوا ہے. ہم جتنا کریں گے ہمارا نوجوان اور مایوس ہوگا. ہمیں اپنا نہیں سوچنا, اپنے آنے والی نسل کو سوچنا ہے کہ وہ بہتر پاکستان میں کس طرح جا سکے. پاکستان قرضوں سے نکلے, پاکستان سود سے نکلے, پاکستان کا نوجوان مایوسی سے نکلے, ہماری عورتوں کو حقوق ملے, ہمارے غریب طبقوں کو, پسماندہ علاقوں کو بہتری ملے, ریپریزنٹیشن ملے, آپ کی گورنمنٹ بنے, پھر ہی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں نا یہ سارے آپ کے ایجنڈے جو ہیں. یہ کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ. کامیابی اللہ نے دینی, نتیجہ اللہ کے پاس ہے. ہم قوم کے پاس پیغام لے کے آئے ہیں, ہم قوم کے پاس روشنی کی بات لے کے آئے, روشنی سب کو دکھتی ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے کردار سے لوگ گواہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی ذرا مجھے بتا دیجئے, اب جو فیبرری 8 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور 1985 کے انتخابات میں کیا مماثلت آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور کوسچن بھی لے لیجئے کہ پاکستان میں بیسیوں پارٹی جو ہیں ان کو الیکشن میں ایکول جو ہے اپرچونٹیز بھی دینی چاہیے, اور عوام کو جو ہے اس کو عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہو اس کو الیکٹ ہونا چاہیے. تو کیا جس طرح پہ الیکشن ہو رہے ہیں,
ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، دوسری طرف سندھ والے جو ہے وہ اپنی کرپشن کی تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا، عوام کی حالت زار کی کوئی بات نہیں کر رہا. تو ایسے میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو مختصر سا جواب دے دیجئے، سیاسی اور معاشی استحکام ہم ڈھونڈتے ہی رہیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو الیکشن نہیں ہوا اور 18 ارب روپے کا ٹیکس یہ اس 4 دن پہلے اناؤنس ہو چکا ہے. بجلی کے ریٹس ابھی اس 2 دن پہلے ہو گئے. تو مہنگائی عام بندے کا مسئلہ جو کنسرن ہے وہ اس کا مہنگائی سے، روٹی سے ہے، اور نوجوان کا مسئلہ روزگار سے ہے. اگر یہی ٹیم آئے گی جو ریپیٹ ہوگی تو 16 مہینے بھی کسی کا ہم نے دیکھا، 3.5 سال بھی دیکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کو مان بھی لیتے ہیں کہ میاں صاحب دوبارہ جو ہے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو شہباز شریف کی حکومت تھی وہ بھی میاں نواز شریف کی حکومت، ایک ہی بات ہے نا، وہی ٹیم کے آئے بعد تو گی، میاں شہباز شریف ادھر جاتا تھا ان سے ایڈوائس لینے کے لیے. تو ٹیم تو وہی ہے، آرٹیفیشل جو ہے جو اپنے آپ کو بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، جو اپنے آپ کو بیگر کہہ کے بلائیں، وہ آپ کی معیشت کس طرح ٹھیک کریں گے؟ وہ سیاسی استحکام کس طرح لے کے آئیں گے؟ جو انڈسٹری بند کرنے چلانے کی بجائے امپورٹ کے اوپر زور دیں گے، ان کے بزنس باہر ہیں، ان کے انٹرسٹ باہر ہیں ملک سے باہر، وہ کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ تو اس ٹیم سے تو کوئی امید نہیں. تو بہرحال ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، نوجوانوں کو بلا رہے ہیں کہ اللہ واسطے یہ ہر سال پارٹیاں بدلتے ہیں، آپ ہی کوئی پارٹی بدل رہے ہیں. سیاستدان پارٹی بدل سکتا ہے، ووٹر کیوں نہیں پارٹی بدلتا؟ تو ہم اس کی کوشش میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے لوگ آئیں گے. ووٹر کی چوائس تو ہونی چاہیے نا. ہاں جی، یہ ہر سال پارٹی بدل جاتے ہیں سیاستدان، ووٹر بیچارہ فکس ہوا کہ نہیں، میں نے نہیں، میرے نانا جی نے مجھے کہا تھا. تو ہم تو ان کی منت کر رہے ہیں، اور 50% ان لوگوں کی کر رہے ہیں کہ جو گھر سے ووٹ کے لیے نہیں آتے. آپ باہر آئیں، ہم نظام بدلیں، سیاست بھی ٹھیک ہوگی، معیشت بھی ٹھیک ہوگی، معاشرت بھی ٹھیک ہوگی، پاکستان کا قد بھی ٹھیک ہوگا. ہم دنیا میں دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پاکستان کو اٹھانا ہے، ہم پورے وثوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ میدان میں، اور انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. نعیم مسعود صاحب، مختصر جواب دینا آپ نے. پاکستان میں 76 سال میں اصل صدارتی نظام کیوں نہیں چلا حکومت جو نہیں چاہیے؟ میں الیکشن میں رہ گئے 13 دن، رائٹ. تو ابھی تک تو نہ عوام میں کوئی اس کی کوئی گہما گہمی ہے، نہ امیدواروں کی ایسی کیمپین ہے جو ہم گزشتہ اپنی ہوش میں 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں. الیکشن کی ایک موو ہوتی ہے، ریلیز چلتی ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، اور کارکن نکل رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ ایک پبلک چارج ہو چکی ہوتی ہے. ویسی تو کوئی بات نہیں ہے. بالخصوص جو ہماری یوتھ ہے وہ اس وقت بالکل اس سے کنارہ کش ہے، اوائڈ کر رہی ہے. تو اس میں ہم تو پوری کیمپین کر رہے ہیں. تو دعوے تو ان سب کے ہیں کہ ہم آئیں گے. ابھی آپ نے آزاد امیدواروں کی بات کی، اس وقت سب سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، جو سٹیٹسٹک سامنے آئے ہیں. اور ابھی بھی وہ تو ایک وہ ڈیسیژن جو سپریم کورٹ کا آیا یا الیکشن کمیشن کی بائسنس کی وجہ سے بھی یہ ہو گیا نا جی. ویسے بھی عام آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کسی پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اس وقت انتہائی مایوسی اور پریشانی ہے نوجوانوں میں، عام لوگوں میں. مہنگائی میں لوگ پسے ہوئے ہیں. تو اس وقت میں تو جو آدمی بھی کو پرفارم کرے گا وہی آگے آئے گا. یہ جتنا مرضی زور لگائیں کہ ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ان پہ لوگوں نے بہت تجربے کر لیے ہیں. عوام میں ان کی کوئی سے نہیں. آپ جلسے دیکھ لیں، صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری بات ہو گئی، ساڈی گل ہو گئی ہے. تو یہ بات سے تو نہیں، پھر تو عوام کا تو کوئی الیکشن نہیں ہوا، بات سے تو کچھ عوام کی نگیشن ہو گئی بیچ میں سے. عوام اس وقت الیکشن کا ماحول نہیں ہے. جس طرح ایک ہوتی ہے گہما گہمی، لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، عام مکالمے ہوتے ہیں، کوئی حمام پہ بات ہو رہی ہے، تندور پہ بات ہو رہی ہے. آپ تو ابھی گراؤنڈ میں ہے نا جی، آپ الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں 119 سے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ کیا وجہ، یا پھر ریاستی جبر ہے ایک مخصوص پارٹی کے اوپر، یا پھر اور کیا وجہ؟ کیونکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف سے اب تک ہم نے کوئی اتنا پھیکا الیکشن نہیں دیکھا ہے. اس کی وجہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ اپنے مسائل میں اس قدر پس چکے ہیں کہ جو 25-30 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے وہ آٹا خریدے، بجلی کا بل دے، گھی خریدے، مرغی کی قیمت کیا ہے، پیاز کی قیمت کیا ہے. بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اور وہ جب آگے سے پھر الیکشن دیکھتے ہیں تو انہیں ایک مایوسی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے مسائل حل نہیں کر پائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ووٹ دینے کا کیا فائدہ، ہم کیوں ووٹ دیں؟ یہ سوچ تو میں سمجھتا ہوں کہ منفی ہے نا جی. آپ لوگوں کو یا ہمیں تو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ووٹ تو ضرور ڈالیں، اپنے اچھے امیدوار کو ضرور ڈالیں. بات یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو اب جلسوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے گا کہ الیکشن والے دن قطار بنا کے وہ آئیں گے اور اس میں